بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سعادت الدارین میں ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں میں حمام میں گر گیا، ہاتھ پر سخت چوٹ آئی اور وہ سوج گیا، شدید تکلیف تھی. رات جب سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ عالم تاب جگمگا رہا ہے. لبہائے مبارکہ جنبش میں آئے، رحمت کے پھول جھڑنے لگے اور میٹھے بول کچھ یوں ترتیب پائے. بیٹا تمہارے درود نے مجھے متوجہ کیا. صبح اٹھا تو مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے درد کے ساتھ ساتھ ورم یعنی سوجن کا بھی نام و نشان نہ تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر. نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی. آئیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تاخیر شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دریوں وغیرہ سے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچے کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدال لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا. گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے جماعہ کے صیغے پڑھوں گا. کہا لگانے لگوانے سے بچوں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا انشاءاللہ. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. آج کے اس مدنی مذاکرے اور اب تک میرے پاس جو نیکیاں موجود ہیں ان پر اللہ کی رحمت کے مطابق ملنے والے اجر کا ایصال ثواب کرتا ہوں. وہ بارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، خصوصاً سیدنا فاروق اعظم
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، تمام بزرگان دین، مفسرین، محدثین، جملہ مؤمنات مومنین، مسلمات مسلمین، حجت الاسلام امام محمد غزالی، سرکار اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ سعد الفاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلام، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، آمین بجاہ النبی ربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ آج 1434 سنہ ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی 26ویں شب ہے۔ ہمارے دعوت اسلامی کا اہم شعبے مدنی چینل کے مدنی عملے کا مدنی مذاکرہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اگر جو کینسر کے جو مریض ہیں اس کے منہ کے جہاں پر یہ ہوتے ہیں نا، یہ جس ہاسپٹل میں، تو وہاں جا کے اگر کوئی چکر لگا لے تو امید ہے کہ وہ پان یہ گٹکا کھانا سب چھوڑ دے گا۔ میرا نام راحل ہے۔ پاپا میں ایک دفعہ جاب جو کرتا تھا وہاں چینل میں، تو وہاں پہ ایک ڈائریکٹر نے اس کی ڈاکیومنٹری بنائی تھی، مطلب اس کے نقصانات کے بارے میں، تو انہوں نے اسی حساب سے ایک جگہ تھی جہاں پہ یہ چھاپا، مطلب جسے کہتے ہیں نا ایک دم اٹیک کرنا، چھاپا مارا تھا، تو وہاں پہ یہ خون کے جو لوتڑے ہوتے ہیں، مطلب تھوڑے اس میں ہو جاتے ہیں، جم جاتے ہیں جی، تو ان کو پانی میں ڈال کے گھولا جاتا ہے اور پھر کھتے کے ساتھ ملا کے نا تو وہ اس میں ڈالا جاتا تھا، ایک کم مقدار ہوتی ہے کہ مطلب وہ، پھر اس سے ذرا معلومات کری گئی تو اس نے یہ بتایا کہ اس کے ٹیسٹ سے جو ہے نا، مطلب اس کی اسی چیز کی لت لگی رہتی ہے، اسی گٹکے کی، مطلب کہ اس کو عادت پڑی رہتی ہے کہ میں یہی کھاؤں بار بار۔ تو پاپا میں پہلے گٹکا وغیرہ کھاتا تھا، تو میں نے اس کے بعد یہ گٹکے کھانے سے تو پھر توبہ کر لیا، آپ نے چھوڑ دیا۔ ہاں مطلب دوسری چیز اگر کبھی کبھی کھا لیتا ہوں، لیکن یہ چیز کھانے سے میں نے گٹکا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میں، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ جمع ہوا خون جو ہے جی اس میں ڈالتے ہیں؟ اب یہ انہوں نے یہ بتایا گیا کہ یہ جو کمیلا وغیرہ ہوتے ہیں نا جب گائیں کٹتی ہیں، سلوٹر ہاؤس، جی جی جی، وہاں سے باقاعدہ یہ پرچیز کیا جاتا ہے اور ان کے جو ہے یہ لوگ لے کے جاتے ہیں گٹکے وغیرہ۔ ابھی آپ مطلب کافی اس میں تھے تو میں نے کہا یہ میں نے کیا تھا تو میں نے آپ کو بتانا سمجھا، آپ نے دیکھا تھا؟ میں نے اپنی آنکھوں کسی چینل کی طرف پہلے کام کرتے تھے، وہ چینل کی ٹیم پوری جا کر انہوں نے چھاپا مارا، ڈاکیومنٹری بنائی۔ چھاپا گیا تفتیش کے لیے، اپنے بنانے کے لیے موویاں۔ مرغی وغیرہ کا جو خون ہوتا ہے اس کو جو ہلکا سے نکالا سائڈوں میں لگ جاتا ہے تو وہ زیادہ وہ ان کو یوز ہوتا ہے، اس میں ذائقہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کھانے کے بعد۔ تو مرغی کا خون جو مرغی کے سر پہ گردن پہ لگا ہوتا ہے وہ؟ پاپا جی مطلب اس کا خون مرغی کا، مطلب وہ زیادہ مطلب اس کو پریفر کرتے ہیں یہ لوگ۔ یعنی گردن کٹی ہوئی ہے جیسے، جی جی، خون بہہ چکا ہے، اب کٹے ہوئے حصے پر جو خون رہ گیا، نہیں پاپا وہ جو جمع کر لیتے ہیں یہ خون، اچھا اس کا خون جمع کر لیتے ہیں؟ جمع کر لیتے ہیں، اچھا ذبح شدہ مرغی کا خون جمع کر، جس طرح گائے وغیرہ کا جمع ہوتا ہے اسی طرح اس کا بھی مطلب تھوڑا۔ اتنا کچھ سن لیا، اب کیا کرنا ہے بھائی؟ سلسلے کر 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 دوسروں کو تو بہت دکھا لیا، آج ہم نے اتنا سن لیا، آج اب کچھ کوئی سلسلہ اپنے لیے بھی کوئی بنا لیں۔ ایسا شاید کوئی نہیں ہوگا جو چھوڑنا نہ چاہتا ہو، ایک تو ویسے ہی خرچہ ہوتا ہے اور لیکن بس وہ چھوٹتا نہیں ہے۔ اپنے پیر کی بارگاہ میں آپ آئیں، باپا آپ دعا کر دیں اور باقی سارے نیت کر لو، نگاہ ادھر سے پڑ گئی تو جان چھوٹ جائے گی، چہرہ بھی خوشگوار ہو جائے گا، دانت بھی صاف ہو جائیں گے، منہ دکھانے لائق بھی ہو جائے گا، پیسے بھی بچ جائیں گے، اتنی ساری چیزیں مل جائیں گی۔ باپا سے دعا لے لو اور پکی نیت کر لیں۔ چاہتے تو سبھی ہوں گے، کئی بار چھوڑا بھی ہوگا لیکن پھر آ جاتی ہوگی عادت، خوشی سے کون کھاتا ہوگا یہ؟ آج کچھ پان کے بارے میں سوچ لیا جائے، پان، تھوڑا تھوڑا سگریٹ کے حوالے سے بھی غور کر تینوں ہی لیا کر لو جائے۔ یار ایک ہی باری۔ اب یہ تو ایسا کہ جس کو عقل سلیم ہے وہ خود سمجھتا ہے کہ جانی مالی فائدہ ہی ہے، نقصان تو ہے نہیں اس میں، چھوڑنے میں تھوڑا ہوگا، مطلب وہی جی چاہے گا، وہ نفس کی شرارت ہے، آہستہ آہستہ اب عادی ہو جائیں گے۔ یہ سوچ کر کہ اب میں تھوڑا تھوڑا چھوڑوں گا، آپ چھوڑ نہیں سکیں گے،
مشکل ہے. اس میں 1 2 3 کرنا پڑے گا آپ کو. 1 2 3. آپ اچھا یہ بتائیے مدنی چینل میں کوئی کھاتا ہے پان گٹکا وغیرہ, ہے کوئی ایسا؟ جو منہ چھپائے نا وہ سمجھ لو گے چور کی داڑھی میں تنکا والی کہاوت ہے نا. اچھا سب مل کے ہم نعرہ لگا دیتے ہیں نا تاکہ سب چھپ جائے نا, سب مل کے نعرہ لگاتے ہیں کہ نعرہ لگا دے. حاصل نہیں کیا جیسے نہیں پوتے نہیں, جو کھا رہا ہے وہ تو پتہ چل ہی جاتا, اس کا منہ دیکھ کر کے کھاتا ہے بات ہے, تو وہ کیا چھپائے گا بیچارہ. تو اس لیے وہ اگر نیت کر لیں, جیسے عوام تو نیت کرتی ہے, سوال تو انہوں نے خود کیا تھا. بس پاپا سوال کیا, چور نے اپنے آپ کو پکڑا دیا ہے پاپا, گرفتاری ہو گئی ہے. ماشاء یعنی خود ان کے اندر جنگ ہے, ایسا لگتا ہے بیچارے وہ چھوڑ نہیں پاتے ہوں گے یا کم کر دیا ہوگا. تو اب آج سے 1 2 3. اور کون ہے بھائی؟ اور بھی کافی سارے ہیں. نہیں, خون کا سن کر تو میرا خیال ہے کھانا دور کا دیکھنا بھی نہیں چاہیے بھائی, دیکھنا بھی نہیں ہے. پہلی بار میں نے خون کا سنا. اب وہ ڈاکٹر بولے تب چھوڑیں گے, اور کیا باپا بولے تو نہیں چھوڑیں گے. کیسے آدمی ہے. اکا دکا ایسے کیس ہوئے ہیں کہ میں نے سمجھا نہیں چھوڑے, پھر وہ منہ بگاڑ کے کہا کہ ڈاکٹر نے منع کیا, چالا بہت بڑا ہو گیا. بھائی ہم بھی یہاں کر یہ نہ بول رہے, باپا نے مذاکرے میں سنایا تھا نہیں سمجھے, آج ڈاکٹر نے بول دیا ہے تو بس وارننگ دے دی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا یہ جیسے کہ اسلام بھائی گٹکی کی نیت وغیرہ کچھ ایک نے کری اور باقی کر نہیں پا رہے ہیں, تو یہ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے 12 اسلامی بھائی جو پان یا گٹکا وغیرہ کھاتے ہیں ان پہ انفرادی کوشش کریں گے کہ 12 اسلامی بھائی یا 72 اسلامی بھائی ان کے پان گٹکے وغیرہ چھڑوائیں گے. یعنی یہ کوشش کریں جنہوں نے نہیں سب, جیسے کہ میں یہ نیت کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 12 اسلامی بھائی پہ کوشش کروں گا کہ ان کے گٹکے وغیرہ پان وغیرہ. اور رسالہ بھی تو اپنا ہے نا, وہ پڑھایا جائے ان کو, شاید پڑھا نہیں ہوگا بیچاروں نے. کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان آپ وعلیکم کی بارگاہ میں السلام سوال ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ شہداء محرم الحرام شریف میں شہداء کربلا کے حوالے سے جو فاتحہ اور نیاز وغیرہ ہوتی ہے, تو ایک اسلامی نے سوال کیا تھا کیا ان 10 دنوں کے اندر انہی شہداء کربلا کے جو 72 جو شہداء کربلا انہی کی فاتحہ کی دی جائے یا دوسرے بزرگان دین کی اولیاء اعظام کی بھی دے سکتے ہیں؟ آپ جواب دیں. جزاکم اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ شہداء کربلا میں یہ سب کے لیے توجہ دیں کہ وہ زبر آتا ہے ہاں پر, شہداء. شہداء یہ شہید کی جمع, اور شہداء یہ ہندی لفظ ہے, اس کے معنی ہوتا ہے لچا بدماش. تو معنی عجیب بالکل, خیر نیت نہیں ہوتی بولنے والے کی, تو اس لیے وہ عادت ہے شہداء کربلا. تو یہ محرم شریف میں بھی سارے سال کی طرح سبھی کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے, کوئی ممانعت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ آج مطلب ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی سوال ہوا تھا اجارے کے حوالے سے کہ اس کا اجارہ اتنا ہو گیا, اس کا اجارہ اتنا ہو گیا, تو بابا کیا اجارے میں اضافہ ہونا ہی رزق میں برکت کی علامت ہے؟ رزق میں برکت مطلب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ 20-30 ہزار روپے بڑھ جائے تو رزق میں برکت ہوگی, یا قلیل روزی پر بھی ہمیں قناعت نصیب ہو جائے اور قلیل روزی میں ہماری برکت ہو جائے؟ کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دے اور اس کے بارے میں مدنی پھول عطا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ جو زیادہ کماتا ہے وہ بیچارہ روتا رہتا ہے کہ پورا نہیں ہوتا, تو اس کے اپنے اخراجات جو ہیں وہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کو نہ کرے تو چل جائے, اس وجہ سے وہ بے برکتی کا گلہ کرتا ہے. اور بعض ہوتے ہیں کہ جن کی تنخواہ کم ہوتی ہے لیکن قناعت پسند ہوتے ہیں, غذا سادہ, لباس سادہ, تو اس طرح وہ ان کو گلہ شکوہ نہیں ہوتا, اور اللہ تعالیٰ پر نظر ہوتی ہے جس کی, تو اس کو کوئی شکوہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا
وہ راضی رہتا ہے. تو اس لیے کہ یہ ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے, اوپر والے کو نہ دیکھے. اوپر والے کو دیکھے گا تو جلتا ہی رہے گا, نیچے والے کو دیکھے گا تو شکر گزار ہوگا. جیسے کہ شیخ سعدی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اپنا بیان فرماتے ہیں کہ جب حصول علم کے لیے ان کا کوئی دورہ تھا تو آپ کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی, تو دل میں یہ بات آئی کہ میرے پاؤں میں جوتی نہیں رہا, خدا میں نکلا ہوا ہوں. تو پھر وہ کوئی قریبی مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک فقیر پڑا ہے جس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں. تو اندر جا کر سجدے میں پڑ گئے کہ یا اللہ میں اپنے اس وسوسہ دلی سے معافی چاہتا ہوں کہ مجھے تو شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ تو نے میری ٹانگیں سلامت رکھی ہیں. اس کی میں جوتی کو روتا تھا, اس کے تو پاؤں ہی نہیں ہے. تو اس لیے نیچے کی طرف دیکھے آدمی. حدیث شریف میں بھی یہ مضامین موجود ہے کہ اوپر کے بجائے نیچے کی طرف دیکھے آدمی. تو نیچے کی طرف یعنی کہ دنیاوی معاملات میں نیچے کی طرف دیکھے, البتہ عبادات کے معاملات میں اوپر کی طرف دیکھے کہ یہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا تو میں بھی زیادہ عبادت کروں, اور یہ مجھ سے زیادہ دولت کماتا ہے تو اب اس کی ریس نہ کرے کہ میں بھی اس سے زیادہ دولت کماؤں. اس میں نیچے کی طرف دیکھے کہ میرے کرائے کا مکان ہے, میں اس لیے روتا ہوں کہ میرا مالکانہ حقوق کا مکان ہو جائے. تو اس کو دیکھے جو بیچارہ جھگی میں پڑا یا بیچارہ فٹ پاتھ پر گزارا کر رہا ہے کہ یار میرے کو سر چھپانے کی جگہ ہے, یہ تو بیچارہ سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں ہے. تو یوں اگر ترکیب بنائے نا تو انشاءاللہ صبر آ جائے گا. تو باقی بڑے اجارے والے کو دیکھنا اور یہ آپ لوگوں کا عجیب مطلب پتہ نہیں کیا ہے یار, مجھے تو مطلب بہت نئی نئی باتیں ایسا لگتا ہے میں سن رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر آخر راضی کیوں نہیں. بھائی اس کی مطلب 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے اور میری 10,000 روپے تنخواہ ہے, میں خامہ کا چیڑتا ہوں. یہ بتاؤ تقسیم کی کس نے؟ رب نے کی. اس کو 1 لاکھ روپے روزی دے رہا ہوں, مجھے 10,000 دے رہا ہے. یا اللہ میں خوش ہوں تیری تقسیم پر, جھگڑا کس بات کا؟ چلو ذریعہ یہ بنا, اجارہ مجلس بنی, چنی بنا, چنا بنا, لیکن حقیقت میں تو رب دے رہا ہے نا روزی. اس طرف کیوں توجہ نہیں جاتی اپنے آپس میں ایک دوسرے پر رہنے کہ وہ بدگمانیاں اور کہ یہ اس کو یہ دوستی ہے تو ترکیب ہے تو اس کا بڑھا دیا, اس سے صلاحیت میرے میں زیادہ ہے. یہ ہر فیلڈ میں اس طرح کے مسائل ہیں. کم از کم آپ میں تو نہ ہو کہ آپ ایک دینی ادارے سے وابستہ ہیں, لوگوں کی آپ پر نظر ہے. دنیا بھر میں آپ کی وجہ سے یعنی کہ کتنا اصلاح کا سامان ہو رہا ہے, کتنے غیر مسلم اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اس مدنی چینل کی وجہ سے, اور آپ کی اپنی حالت ایسی کیوں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا ایک جگہ غالباً حدیث شریف ہے, وہاں پڑھا تھا کہ جب کسی قوم میں ناانصافی, زنا, کم تولنا وغیرہ عام ہو جائے تو وہ قوم فسادات میں, خون ریزی میں مبتلا ہو جاتی ہے. تو آج کل ہمارے معاشرے میں زیادہ دیکھا گیا ہے کہ نہ چغلی, غیبت, یہ بہت عام ہے. 2 اسلامی بھائی, کوئی بھی 2 شخص بیٹھے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت چغلی, غیبت نہ چاہتے ہوئے بھی ہو ہی جاتی ہے. تو جس طرح یہ خون ریزی ان وجوہات کی بنا پر ہو رہی ہے, تو یہ چغل خوری اور غیبت اور یہ ساری برائیاں کن وجوہات کی بنا پر ہو رہی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس میں گہرائی میں جاتے ہیں نا تو بس وہ سیدھا وہ گھر میں, اور سمجھو کہ ماں کی گود سے یہ تربیت مل رہی ہے کہ گھروں میں غیبتوں کا ماحول بہت زیادہ ہے, نام بگاڑنے کا ماحول بہت زیادہ ہے, پڑوسن ایک دوسرے کا نام بگاڑتی ہیں,
تو یہ امی کو دیکھتا ہے کہ ماں بگاڑ رہی ہے، بہن بگاڑ رہی ہے پڑوسنوں کے نام، تو یوں بچے کا یہ ذہن بنتا ہے. اس طرح ایک دوسرے کی غیبت، پڑوسیوں کی غیبت، رشتہ داروں کی غیبت، یہ گھروں کا یہ بہت زیادہ سلگتا موضوع ہے. یہی چل رہا ہوتا ہے گھروں میں آج کل عموماً، وہ تنقید بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یوں بچوں میں بھی آ رہا ہے، اور ماحول ہے نہیں، اور غیبت کی تباہ کاریاں پتہ نہیں ہے لوگوں کو. یہی نہیں پتہ کہ غیبت ہوتی کیا ہے. سچی بات یہ کہ جیسے ہم اتنے سارے بیٹھے ہیں، اگر پوچھا جائے کہ غیبت کی ڈیفینیشن کیا ہے، غیبت کی تعریف کیا ہے، تو شاید سب نہیں بتا پائیں گے، بغلے جھانکیں گے. تو یہ پتہ ہی نہیں. حالانکہ یہ وہ علوم ہے جن کا سیکھنا فرض ہے، کہ اس کا نہ سیکھنا بھی گناہ ہے. تو جب غیبت کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ غیبت ہے، تو پھر بندہ بچے گا کیسے؟ جھوٹ کی تعریف کیا ہے یہ بھی نہیں پتہ ہوگا شاید بہت سو کو. چغلی کی تعریف، وعدہ خلافی کی تعریف. تو اس طرح کی باتیں چونکہ ہم کو بنیادی معلومات ہی نہیں ہیں، تو یہ بھی وجوہات ہیں کہ ہم ان گناہوں میں پڑے ہوئے. اور گناہ کی نحوست میں سے یہ بھی ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ بنتا ہے، کالا نقطہ، اور وہ نقطہ مزید گناہوں کے ساتھ پھیلتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ دل کو پورے گھیر لیتا ہے، کالا کر دیتا ہے. پھر یہ کہ اس پر نصیحت بھی اثر نہیں کرتی، اور گناہوں میں وہ رچا بسا رہتا ہے. تو تقریباً ماحول اسی طرح کا اسی وجہ سے ہو گیا کہ خوف خدا دلوں سے بہت کم رہ گیا دلوں میں، اور ماحول نہیں ہے. بدقسمتی یہ کہ ماحول میں رہ کر بھی ایک تعداد ہے جو ماحول میں نہیں ہے. یعنی اجتماع میں آنے والوں کی ایک تعداد ہے جو اجتماع میں نہیں آتے لیکن آتے. وہ نہیں آتے لیکن آتے. آتے اس لیے کہ وہ بولتے ہیں کہ ہم گئے تھے، نہیں آتے اس لیے کہ وہ باہر باتیں کر رہے ہوتے، سنتے نہیں. یہی حال مدنی مذاکروں کا کہ آتے ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہوتے. خاص کر وہ پیچھے کی طرف اس طرح کا ماحول ہوتا ہے. اسی لیے اس بار ذمہ داروں کی ترکیب بنی تھی تو ان کو عرض کیا گیا، بڑی سطح کے ذمہ داروں کو، اراکین شورا کے لیے بھی عرض کیا میں نے کہ سب کے سب جنگلے میں آ کے بیٹھے، تاکہ یہاں کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا. یہ بیچارے خود نہیں بھی کرتے ہوں گے، دوسرے آ کر ان کو باتیں کرواتے ہوں گے، اور یہ محروم رہ جاتے ہیں. حلال کا حرام، حرام کا حلال، ہاں کہنا نہ کہاں، کفر کا اسلام، اسلام کا کفر، اس طرح کی غلط فہمیاں شاید ہو جاتی ہوں گی. تو اس لیے اجتماع وغیرہ میں تشریف لائیں، اور بس ایک ہی کام ہو کہ سر جھکا کر بیٹھے اور سنیں، تو ہی کچھ سمجھ پڑے گی اور دل میں اترے گا اور اصلاح کا سامان ہوگا. اور یہ بھی ہمارے مطلب گناہوں کی نحوست ہے کہ ہمارا دل لگتا ہی نہیں ہے نا. اجتماع میں دل نہیں لگتا، بیانات میں دل نہیں لگتا، مدنی مذاکروں میں دل نہیں لگتا. حالانکہ ٹائم بھی ہوتا، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوتی، لیکن نہیں آتے، دل نہیں لگتا. یہ کیسی منحوس مطلب یعنی کہ کیفیت ہے کہ جو کتنا مطلب یعنی کہ مضر ہے ہماری آخرت کے لیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا یہ سوال ہے کہ ہمارا شعبہ ٹریفک ہے، یعنی ہمیں ہر وقت جو ہے نا اسکرین کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، کبھی بگ یا اور دیگر چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. تو کبھی کبھی کچھ مدنی پھول یا مدنی گلدستے یا حاجی بیانات وغیرہ ایسے آ جاتے ہیں کہ ہاتھ جو نا کام کرتے کرتے رک سا جاتا ہے اور اس کو سننے لگتا ہے. تو کیا اجارے کے وقت یہ سننا ٹھیک ہوگا؟ اور دوسری بات یہ کہ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے اونگ سے آ جاتی ہے، تو نیند نہ آنے کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیر. بعض صورتیں عرفاً رعایتیں ہوتی ہیں، چھوٹی موٹی ایسی اس طرح کی باتیں، لیکن اب یہ کہ دارالافتاء سے ہی رجوع کرنا چاہیے ایسے معاملات میں. اب وہ نیند آ جاتی ہے، نیند چڑھتی ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ ایسا مرض ہے کہ اس میں آدمی کو اپنا اختیار نہیں ہوتا. تو اس میں پوزیشن تبدیل کرنے سے بعض اوقات فرق پڑتا ہے. بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے، کھڑا ہے تو تھوڑا چل لے، پانی پی لے، کچھ چبا لے.
عرب ڈرائیور راتوں کو ڈرائیونگ کرتے ہیں، دنوں کو ڈرائیونگ کرتے ہیں. یہ بعض اوقات کیا میں دیکھا ہے کہ مسواک ہوتی ہے پتلی پتلی، منہ میں رکھتے ہیں، منہ میں ہی پڑی ہوتی ہے ان کے، پھر وہ نیند چڑھتی ہے رگڑتے رہتے ہیں، گاڑی بھی چلتی رہتی ہے. تو یہ نیند بھگانے کا آپ کو تو بہت تجربہ ہوگا. اس طرح وہ سفر مدینہ میں دیکھا ہے کہ وہ اس طرح نیند کو دور کرتے ہیں. تو کوئی ایسا عمل کر لیا جائے جو نیند میں رکاوٹ بنے. ہمارے یہاں ریکارڈنگ جو ہوتی ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو مبلغ ہے پڑھنے والا وہ اس طریقے کے الفاظ مطلب جو ہے نا وہ اپنا دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوا، تو اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ واقعتاً اس کے بعد وہ چیزیں ہو بھی جاتی ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں نہیں ہوتی، یعنی کسی وجہ سے کینسل ہو جاتی ہیں. تو اس پر کسی نے مطلب تشویش کا اظہار کیا تھا کہ یہ مطلب آیا جھوٹ کے زمرے میں آئے گا یا جو ہے نا وہ نہیں آئے گا. اس نے پھر وہ ایک جس نے گفتگو کی تھی اس نے مطلب حوالہ دیا تھا وہ اخبار وغیرہ کے حوالے سے. آپ کا رسالہ ہے نا اس میں جیسے بعض جگہ پر جو ہے نا وہ اخبار والے چونکہ رات کو یہ اخبار چھپ جاتا ہے تو اس میں چونکہ بیان وغیرہ یا کسی بھی کوئی ہونے والے وقوع کے حوالے سے جو ہے نا وہ اپنا وہ لکھ دیا جاتا ہے، اور چونکہ وہ چھپنے کے لیے چلا جاتا ہے اور بعض اوقات وہ واقعہ نہیں بھی ہوا ہوتا، تو اس حوالے سے آپ نے لکھا ہے کہ یہ تو مطلب جو ہے نا وہ اپنا جھوٹ ہوگا. تو اس صورت میں کیا اگر یہ جھوٹ کے زمرے میں آئے گا؟ یہ نہیں آنے چاہیے جھوٹ کے زمرے میں، اس لیے کہ یہاں آپ عوام کو پہلے سے نہیں بتا رہے. عوام کو تو عین اسی دن بتائیں گے کہ آج عید ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، یعنی کہ ایک تو جیسے جھوٹ صغیرہ گناہ بھی ہے، جھوٹ کبیرہ گناہ بھی ہے. صغیرہ گناہ وہ جس میں کسی بندے کی حق تلفی نہ ہو، اور کبیرہ گناہ ہو جس میں بندے کی حق تلفی ہو. ایک جھوٹ یہ کہ جیسے کہ مباح ہوتا ہے، فضول میں جاتا ہے، وہ فضول میں اس طرح جاتا ہے کہ جھوٹ بولا اور جس کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں ان کو سب کو پتا ہے کہ جھوٹ ہے یہ، تو یہ مباح جھوٹ ہے. اب اگر ضرورتاً یہ جھوٹ بولا تو جائز ہے، اور ضرورت نہیں تھی بلا ضرورت بولا تو فضول ہے. اب جیسے کہ وہ شیخ سعدی اور مولانا روم علیہ رحمۃ اللہ القیوم وغیرہ نے جو حکایتیں لکھی ہیں کہ وہ خرگوش نہیں ہوکا اور شیر یوں بولا، اور یہ سب تو یہ سب جانتے ہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. تو یہ نصیحت کے لیے تو یہ جائز بھی ہے، ثواب بھی ہے اچھی نیتوں کے تعلق سے اگر ہے تو. تو اسی طرح آپ نے جو عید کا یا یہ جو پہلے سے ریکارڈ نہیں کی، چونکہ عوام میں تو یہ آپ نے ڈکلیئر کیا ہے نہیں، اندر اندر میں، اور ضرورتاً یہ جھوٹ بولا گیا ہے، تو اس کا جواز ہی سمجھ میں آتا ہے. بابا وہ جو آپ کے اخبار کے بارے میں سوال جواب کا جو حوالہ دیا ہے اس میں وہ پورا چھاپ دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ بولا یہ بولا یہ بولا یہ بولا یہ کر دیا، اور یہ ایڈوانس میں ہوتا ہے. رات کو جلسہ تو دیر تک چلتا ہے، اور جو اصل مقرر ہوتا ہے اس کی باری سب سے آخری میں آتی ہے، لیکن وہ سب اس کا بیان اگلے دن چھپ جاتا ہے. سمجھو یہ بیان بعد میں کرتا ہو سکتا ہے پہلے وہ چھپ جاتا ہو اخبار میں، وہ دن کو آ جاتا ہے. تو اس پر تو سیدھی سیدھی باتیں کلام ہے ہی، اور یہاں چھپتا نہیں ہے بلکہ آپ بولتے ہیں کہ روک دیا جاتا ہے. یہ تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آئندہ کی باتوں کو حال میں لیا جاتا ہے. جیسے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنی حیات ظاہری میں آپ لکھ کر گئے، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پر یہ عزت ملی ہے کرتے ہیں. اب یہ کیسے پتا چلا کرتے ہیں؟ تو یہ بعض صورتیں ہوتی ہیں اجازت کی کہ یہ حسن ظن کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے یہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا نا کہ میں آپ کا وہ غلام ہوں کہ آپ کے کرم سے نکیرین قبر میں میری تعظیم کریں گے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ میں آپ پر قربان ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں. تو نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پر یہ عزت ملی ہے. تو نعوذ باللہ اس کو کوئی جھوٹ تو نہیں بولے گا، کوئی جاہل ہوگا بھی بولے گا کہ اعلیٰ حضرت ہی اگر جھوٹ بولیں گے تو پھر ہوگا کیا، اتنے بڑے عالم. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسلامی بھائی کی ایک بات ہے جو میں آگے پہنچانا چاہوں گا.
ایک جگہ میں گیا تھا تو اسلامی بھائی تھے دعوت اسلامی سے بہت محبت کرنے والے. ان کا یہ پیغام تھا کہ مدنی چینل کے اوپر, اب وہ میں بھی ایک دوسرے چینل سے یا مدنی چینل میں آیا تھا تو وہیں کے اسلامی بھائی تھے, تو وہ بہت پسند کرتے ہیں مدنی چینل اور دین کی بات اور دین کا جذبہ ان میں بہت ہے حاصل کرنے کا. لیکن ان کی جو ایک بات تھی جو انہوں نے مجھ سے کہی وہ یہ کہ کچھ اصطلاحات بھی ہیں مدنی چینل کی دعوت اسلامی کی اپنی, اور کچھ الفاظ کی جو چناؤ ہوتا ہے وہ بھی اردو کی تھوڑی سی پختگی اس میں اتنی ہوتی ہے کہ وہ ان کے لیے سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے آسان لفظوں میں, ہاں آسان الفاظ کے اندر. اگر باصلاحیت ہوتے نا سارے اراکین شورا بن جاتے, صلاحیت نہیں ہوتی. اور جہاں تک آپ سمجھنے کا بولتے ہیں نا تو اس کا تو اتنا تجربہ ہے کہ بہت ظاہری طور پر چھوٹی سی بات بھی قوم نہیں سمجھتی. میں ابھی آپ سے پوچھتا ہوں کہ کلیجی, کلیجہ اور جگر ان تینوں میں کیا کیا فرق ہے, کون بتائے گا؟ کس کس کو پتا ہے کہ اس میں کیا کیا فرق ہے؟ لیور بھی ملا کس لیں کو پتا اچھا ہے؟ لیور کو بھی شامل کر لیں. جی اچھا لیور کو بھی رہنے دیں یار, لیور کو میرا خیال ہے رہنے دیں. ٹھیک ہے, پہلے اردو پہ آ جائیں. کلیجی, کلیجہ اور جگر, اس کا فرق کس کو پتا ہے؟ تو دو تین کو پتا ہے, آپ کیا سمجھائیں گے؟ آپ مولانا کو پتا ہے, آپ کو یہ تو نہیں پوچھا نا کیا فرق ہے. سوال کو نہیں, سمجھنا بھی مطلب وہ فن کہ ہے. چلو آپ نے بول دیا جو بولا, کیا اتفاق سب کریں یہ ضروری ہے؟ پر حکیم بولتا ہے جگر خراب ہے, ڈاکٹر بولتا ہے لیور میں انفیکشن ہے, تو کیا مطلب جگر کلیجی پھر ایک ہوتا ہے کلیجہ کا فرق. اکثریت کیا غالب اکثریت کو نہیں پتا. اب ان کو کیسے اردو سمجھائیں گے, کون سی اردو سمجھائیں گے؟ میں آپ سے نہیں پوچھتا کہ فرق پتا یا نہیں پتا, آپ کیسے سمجھائیں گے ان کو؟ اب لیور بولیں گے تو میرے ایسے نہیں سمجھیں گے, کلیجی بولیں گے تو وہی کالا کالا پیس سامنے آئے گا. وہ جگر بولیں گے کہ حکیم صاحب نے بولا جگر خراب ہے, تو پتا نہیں یہ کیا ہوتا ہے جگر. ہم کنفیوز ہے اس وقت. ماں بولتے جگر کا ٹکڑا, کلیجے کا ٹکڑا ہے. سوزے جگر, سوزش سینہ, سوزش بھی نہیں سمجھتے ہوں گے, سوز بھی نہیں سمجھتے ہوں گے, سوجن میں شاید سمجھتے ہوں گے, ورم میں نہیں سمجھتے ہوں گے, سب نہیں سمجھتے ہوں گے. تو اس لیے اب اردو بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے, اتنی کہ جس کی انتہا, حالانکہ یہ بالکل یہ مولانا نے جواب دے دیا لیکن سب سمجھے ہی نہیں. کلیجی, کلیجہ, جگر سیم تھنگ, ایک چیز کے تین نام ہیں. مدنی کسوٹی اگر ہو جائے تو شہزادہ حضور مدنی کسوٹی فرمائیں گے. ایسا ہونا مشکل چاہیے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ 8, 9, 10 محرم قافلے میں سفر ہے. 8, 9, 10 محرم الحرام 1435 ہجری انشاءاللہ. انشاءاللہ. کیا وہ زندہ ہیں؟ لا. دیکھیں ابھی تک طے نہیں ہوا کہ وہ مرادی شخصیت ہے, مرادی شے ہے. ایک سوال ہو چکا ہے, دوسرے سوال کی طرف آ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی مہینے قافلے میں سفر کی نیت ہے. انشاءاللہ. کیا وہ انبیاء میں سے ہیں؟ لا. ابھی تک شے تو طے نہیں ہوئی, شخصیت طے نہیں ہوئی. وہ مرادی شے بھی ہو سکتی ہے, مدینہ شریف بھی ہو سکتا ہے, مکہ شریف بھی ہو سکتا ہے, بغداد شریف بھی ہو سکتا ہے, مسجد بھی ہو سکتی ہے, فیضان مدینہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ زندہ نہیں ہے اور انبیاء میں سے بھی نہیں ہے. جی آپ کا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سفر المظفر میں انشاءاللہ قافلے کی نیت. کیا مطلب شخصیت ہے, جگہ ہے, پلیس ہے؟ آپ تعین کر کے پوچھیں. اتنے سارے سوال پوچھ رہے ہیں یار, آپ کو سفر میں بھی پھر 12 ماہ کا سفر شروع کرنا پڑے گا. ایسا ایک سوال کرنا. کیا وہ انسان ہے؟ لا. زندہ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا انبیاء سے ہیں اور انہوں نے کہا کہ انسان ہے, تو اس پہ لا ہو گیا. کیا وہ مدینہ منورہ میں ہے؟ کیا آپ کی مرادی شے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفن و تعظیمہ میں ہے؟ لا. آپ کب قافلے میں سفر کر رہے ہیں؟ محرم الحرام میں. ماشاءاللہ. کیا آپ کی مرادی شے کوئی پہاڑ ہے؟ یہ سوال تو انہوں نے. لا. آپ کا مدنی قافلے میں سفر کب ہے؟ محرم الحرام میں قافلہ انشاءاللہ 3 دن کا. کیا وہ شخصیت پاکستان میں ہے؟
आपकी मुरादी शे पाकिस्तान में है? नाम। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में सफ़र करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। क्या उस शय की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गहरी निस्बत है? ला। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आपकी मुरादी शय से कुफ़ार मुसलमान हुए? ला। क्या उनका जिक्र कुरान पाक में है? ला। यहाँ तो सब लाला होगा, ऐसा अब कहाँ जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अक़दस के साथ क्या उसकी निस्बत है? ला। क्या वो कोई किताब है? ये वैसे सवाल जो इन्होंने किया है ना, ये नाम। सुभान अल्लाह। टर्निंग पॉइंट आ चुका। अब आप क्या सवाल कर रहे हैं? क्या हम उस किताब का मुताला रोज करते हैं? ला। पापा यहाँ पहुँचने वाला तो कोई नजर नहीं आ रहा। मुहर्रमुल हराम में 10 इस्लामी भाई अपने साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आपकी मुरादी शय जो है, क्या उसके नाम में सुन्नत आता है? इसको बोलेंगे यू टर्न, मेरा ख्याल है। यू टर्न क्या होता है? मंजिल मिल गई। नाम। सुभान अल्लाह। अब नाम कौन बताएगा? 12 माह मदनी काफिले में कौन जाएगा? 25 माह का कौन सफर फरमाएगा? कोई रियायत दे दे हमें, मदरी फीस पे भी रियायत दे दें। जो इन्हें नाम बताए वो बता दे कितने दिन में पढ़ेंगे। 92 दिन का अगर कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह। 92 दिन में किताब पढ़नी है और किताब का नाम बताना है। कौन बताएगा? चलो 112 दिन दिए। सुभान अल्लाह। फैज़ान सुन्नत। जवाब दुरुस्त है। होते क्या आलीशान है बापा के मदनी फूल, बस मदनी चमनिस्तान है बापा के मदनी फूल।